السلام علیکم میرے پیارے بہنوں بھائیوں، سنائیں کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو سب سے جو پہلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اکتوبر میں جو مہنگائی ہے وہ ستمبر کے مقابلے میں 6% کم ہوئی ہے۔ یہ صرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اگلے مہینے انشاءاللہ العزیز پیٹرولیم مصنوعات جو وہ مزید کم ہوں گی، اور انشاءاللہ جو مہنگائی ہے وہ مزید کم ہوگی، اور اس کے ساتھ جو ڈالر ہے وہ ابھی اس کا جو نیچے آنے کا روپے کے مقابلے میں تھا وہ عمل رک گیا ہے، جب تک IMF کا وفد ہے جو وہ پاکستان میں جو جائزہ رپورٹ ہے وہ رپورٹ کا جائزہ لے کر واپس نہیں جاتا، یا اس کے اوپر جب تک کوئی آگے مزید پیش رفت نہیں ہوتی۔ ڈالر 280 کے آس پاس ہی کبھی اوپر اور کبھی نیچے رہے گا۔ تو انشاءاللہ امید بھی رکھنی چاہیے اور خوشی بھی رکھنی چاہیے کہ جو غریب ہے، جو عام بندہ ہے، اس کا سانس ابھی تھوڑا سا جو اس کو ہے سکھ کا سانس ملا، اس میں تھوڑا سا ریلیف ملا ہے۔ باقی اگر بات کریں فلسطین، حماس اور اسرائیل کی جنگ کی، تو وہاں سے کچھ خبریں ہیں جو اچھی نہیں ہیں۔ فلسطینیوں کے شہید ہونے کی جو تعداد ہے وہ 9,000 سے اوپر چلی گئی ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء ہیں جو ان میں انتہائی کمی ہو گئی ہوئی ہے، اور کہیں سے بھی امداد کی ملنے کی جو صورتحال ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی، جبکہ کل دن کو غزہ والوں نے جو UNO کے سٹور تھے فوڈ کے، ان کے اوپر بھی دعویٰ بولا، اور اپنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں انہوں نے وہاں سے اٹھائی ہیں۔ باقی دنیا بھر میں جو مظاہرے ہیں وہ تو جاری ہوئے ہیں ہر جگہ سے، لیکن کہیں سے بھی کوئی ریلیف یا جنگ بندی کی بات ہے جو وہ کہیں سے بھی ابھی تک کوئی خبر نہیں آ رہی۔ اب اگر بات کریں اسرائیل کی، تو اسرائیل نے جو ہوا کھڑا کیا ہوا تھا، اس نے دنیا جہان سے جو بڑی بڑی ٹیکنالوجی کی کمپنیاں تھیں ان کو پیسے دے کے یہاں پر تل ابیب میں اور اسرائیل کے اندر بسایا ہوا تھا، وہ پہلے حملے میں ہی بھاگ گئے ہوئے۔ وہ سب ڈیول نیشنلٹی ہولڈر تھے اور وہ لوگ بھاگ گئے۔ اس نے ایک جو فرضی ہوا کھڑا کیا ہوا تھا کہ اسرائیل ہے جو وہ جدید ترین ٹیکنالوجی کا حامل ملک ہے، اس کے پاس ہر چیز جدید ہے، لیکن آپ دیکھ لیں غزہ کے اندر جن کے اوپر سالوں سے پابندیاں ہیں، انہوں نے اپنے ہتھیار بھی غزہ کے اندر تیار کیے، پلاننگ بھی غزہ کے اندر کی، اور غزہ کے اندر سے ہی اتنی تیزی سے حملہ کیا کہ وہ جو ٹیکنالوجی کا ہوا کھڑا کیا ہوا تھا وہ درے کا درا رہ گیا، اور اس کی جو کرنسی ہے شکل، اس میں اتنی بڑی گراوٹ ہوئی ہے، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اسرائیل بالکل بوکھلایا ہوا ہے، وہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جو جنگ کی کمانڈ ہے وہ امریکی جنرل جو گلف کنٹری کا تھا، جو ان کی مرکزی جو قیادت ہوتی ہے سینٹ کام، اس کا جو جنرل ہے وہ لیڈ کر رہا ہے، اور جیو بائیڈن کو بھی اسی لیے سارے کام چھوڑ کے فوری طور پر اسرائیل آنا پڑا تھا۔ جو نیتنیاہو ہے، اس کا اپنا جو بیٹا ہے وہ بھی بھاگ گیا ہوا ہے، وہ میامی بیچ پر کہیں پر رہتا ہے، اور اس نے بھی اپنی نیشنلٹی کے لیے امریکہ میں اپلائی کیا ہوا ہے۔
اب اگر تھوڑی سی بھی جو مسلم ممالک ہیں ان کے حکمرانوں میں شرم و حیا یا تھوڑی سی بھی بہادری دکھائیں تو اسرائیل ہے جو وہ گریٹر اسرائیل کا خواب تو اس کا چکنا چور ہو گیا، وہ جو اپنی یہودی بستیوں کی توسیع کرنا چاہتا تھا وہ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے لیے انہیں تھوڑا سا کھڑا ہونا پڑے گا اور تھوڑا سا زمینی جو عمل ہے وہ کر کے دکھانا پڑے گا، خالی باتوں سے نہیں۔ تو انشاءاللہ یہ وقت بھی فلسطینیوں پہ گزر جائے گا، اور وقتی طور پہ فلسطینی ہیں جو وہ پھنسے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ جیت آخر فلسطینیوں کی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فالو کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔